الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ چھٹا سوال، چھٹی غلط فہمی ہے کہ اسلام خواتین کو اپنے حقوق نہیں دیتا، اسی لیے اسے حجاب میں رکھتا ہے۔ اسلام ڈیگریڈ وومن، اسلام خواتین کے حقوق نہیں دیتا، اسی لیے اسے حجاب میں رکھتا ہے اور اس کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اس جواب کے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ تاریخ میں ہم پڑھیں گے خواتین کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے، وہ ہم جان لیں، پھر ہم جواب پہ آئیں گے۔ اگر آپ بیبیلونین کی تاریخ پڑھیں گے، ہسٹری آف بیبیلونین سیولائزیشن، اس میں یہ لکھا ہے کہ جب بھی کوئی مرد قتل کرتا تھا اس کو سزا ملنے کے بدلے اس کی بیوی کو سزا ملتی تھی۔ اگر آپ گریک سیولائزیشن پڑھیں گے، اس میں ایک خاتون تھی جس کا نام تھا پینڈورا، ایک امیجنری وومن تھی پینڈورا، جو گریک لوگ کہتے تھے اس کے وجہ سے ساری مشکلات جو دنیا میں ہیں وہ اس خاتون کی وجہ سے ہے۔ ان کا تصور تھا جو غلط تھا، اور اس گریک سیولائزیشن میں خاتون کی عزت ہی نہیں تھی، ویشیا پنا کافی کامن تھا، عام تھا۔ اگر آپ رومن سیولائزیشن پڑھیں گے، اس کے اندر بھی نیوڈیٹی اینڈ پروسٹیٹیوشن واز ویری کامن، ننگا پن اور ویشیا پنا بہت عام تھا۔ خواتین لوگ صرف مزے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے اور چھوڑ دیے جاتے تھے۔ اگر آپ ایجپشین سیولائزیشن پڑھیں گے، اس میں خواتین کو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ شیطان کی ایک نشانی ہے۔ اگر آپ عرب سیولائزیشن پڑھیں گے، قرآن نازل ہونے کے پہلے عربستان میں یہ حال تھا کہ اکثر جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی اسے زندہ گا دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، قرآن نازل ہونے کے بعد یہ جو غلط کام بند ہو گیا۔ افسوس کی بات ہے کہ اپنے ہندوستان میں اب تک ہے۔ اسلام ایک وہ مذہب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہے جن نے خواتین کا عہدہ اونچا کیا، الحمدللہ، انہیں حقوق دیے، انہیں رائٹ دیے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دکھایا کس طریقے سے حقوق کو قائم رکھے، کس طریقے سے اس عہدے کو قائم رکھے۔ ایک ہوتا ہے کہ کہنا کیا کرنا، اور کس طریقے سے وہ قائم رکھنا وہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو اسلام نے یہ بتایا کہ جب الحمدللہ خواتین کو اٹھایا گیا ہے، اور کلی طور پہ عام طور پہ مرد اور عورت اسلام میں برابر ہیں، کچھ چیز میں مرد کا درجہ اونچا ہے، کچھ چیز میں عورت کا درجہ اونچا ہے، لیکن کلی طور پہ دونوں برابر ہیں۔ تو جب اسلام نے، قرآن نے عورت کا درجہ اٹھایا، انہیں یہ بھی چیز دکھائی کس طریقے سے اس سٹیٹس کو برقرار رکھے، اس عہدے کو برقرار رکھے۔ اور اکثر لوگ بات کرتے خواتین کے حجاب کے بارے میں، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں پہلے مرد کے حجاب کے بارے میں ذکر کرتے، پھر عورت کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نور میں، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں کہ اے مومن مرد، اے مومن، جب بھی آپ کسی خواتین کو دیکھیں گے تو نظر نیچے کرو۔ اس کا مطلب جب بھی کوئی مرد خاتون کو دیکھتا ہے اور کچھ بھی غلط خیالات اس کے دل میں آتے ہیں، امیڈیٹلی قرآن کا حکم ہے کہ نظر نیچے کرو۔ ایک وقت ایک مسلمان ایک لڑکی کو گھور کے دیکھ رہا تھا، تو میں نے اس سے کہا بھائی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ حرام ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری حرام ہے، میں نے اب تک آدھی نظر بھی پوری نہیں کیا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری حرام ہے۔ اس کی مطلب یہ نہیں کہ اب 10 منٹ تک کے لڑکی کو گھورتے رہو بنا پڑھ کے جھپکائے اور کہیں گے کہ نظر پوری نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ تھا کہ اگر آپ انجانے میں کوئی خاتون کو دیکھ لیتے ہیں، لڑکی کو دیکھ لیتے ہیں، تو جان بوجھ کے اس کے طرف پھر سے مت دیکھو، اس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے جان بوجھ کے واپس سے مت دیکھو۔ دوسری آیت قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نور میں، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں کہ اے مومن عورتیں، اے مومنہ، آپ جب بھی کوئی مرد کو دیکھے تو اپنے نظر نیچے کرو،
और अपने सिर के ऊपर जो कपड़ा है या दुपट्टा है उसे अपनी छाती के ऊपर ढाक लो, और अपनी जीनत किसी को भी मत दिखाओ, सिर्फ अपने शौहर, अपने बेटे, अपने वालिद और एक बड़ी फरिश्त है जो महरम जिससे शादी नहीं कर सकते दिया गया है। आम तौर पे हिजाब के लिए 6 फराइज, 6 नुक्ते हैं, 6 पॉइंट्स है। नंबर 1, एक्सटेंट औरा, जो मर्द के लिए है कम से कम नाक से लेके घुटने तक, और खवातीन के लिए पूरा जिस्म ढका रहना चाहिए, सिर्फ जो दिख सकता है वो चेहरा और हाथ। कुछ उलमा कहते हैं ये भी ढका होना चाहिए। बाकी 5 बातें खवातीन और मर्द के लिए यकसा है। दूसरा पॉइंट, जो कपड़े वो पहन रहे हैं वो इतने पतले नहीं होना चाहिए ताकि कोई उसके आर पार दिख सके। तीसरा पॉइंट, ऐसे कपड़े, चुस्त कपड़े नहीं होना चाहिए जिससे जिस्म का ढांचा दिख सके। चौथा पॉइंट, कपड़े इतने भड़कीले नहीं होना चाहिए कि दूसरे जिन्स को मुतासिर करे। पांचवा पॉइंट, कपड़े गैर जिन्स के, औरत मर्द के कपड़े ना पहने और मर्द औरत के कपड़े ना पहने। और छठा कि कोई गैर मुस्लिम के कपड़े ना पहने जो उसकी निशानी है। ये 6 पॉइंट है हिजाब के, 6 नुक्ते हैं, 6 फराइज है हिजाब के। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह अहज़ाब में, सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59 में, या नबी कह दो अपने बेटियों से, अपने बीवियों से और मोमिना से, मोमिन खवातीन से, कि जब भी वो बाहर जाए तो जिलबाब पहने, अपने आप पे ओढ़ ले जिलबाब, ताकि लोग उन्हें पहचान सके और उन्हें परेशान न करे। पीपल विल नॉट मोलेस्ट देम, क्या लोग उन्हें पहचाने और उनकी इज्जत से न खेले। मिसाल के तौर पे अगर दिल्ली में, दिल्ली के सड़क पे मिसाल के तौर पे 2 जुड़वा बहन जो बहुत खूबसूरत है, हूबहू खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, 2 जुड़वा बहन चल रहे हैं दिल्ली के सड़क पे। एक जुड़वा बहन पहने हुए इस्लामिक लिबास, पूरा जिस्म ढका हुआ, सिर्फ चेहरा और हाथ दिख रहा है, और दूसरी बहन पहनी हुई मगरबी लिबास, मिनी स्कर्ट या शॉर्ट, मगरबी लिबास तो मिनी स्कर्ट या शॉर्ट, जो तन को कम ढक रहा है और दिखा रहा है ज्यादा। और दोनों जुड़वा बहन अगर दिल्ली के सड़क कनॉट प्लेस अगर वहां चल रहे हैं और सड़क के कोने पे, किनारे पे एक लफंगा ठहरा हुआ है लड़की को छेड़ने के लिए, मेरा ये सवाल है कि वो लफंगा किसको छेड़ेगा? वो बहन को जो इस्लामिक लिबास पहनी हुई है, हिजाब पहनी हुई, क्या वो बहन जो मगरबी लिबास पहनी हुई किसको छेड़ेगा? जो मगरबी लिबास पहना हुआ है। कुरान सही कहता है कि हिजाब खवातीन को महफूज रखता है और इज्जत बरकरार रखता है। और इसके बाद इस्लामी शरीयत ये कहती है कि अगर कोई आदमी किसी औरत का बलात्कार करता है, जब जिना करता है, तो उसके लिए सजाए मौत, डेथ पेनल्टी। बहुत से गैर मुस्लिम कहेंगे सजाए मौत, आज की तारीख में 21वीं सदी में सजाए मौत, कितना बेदर्द दीन है ये इस्लाम, कितना नागवार दीन है। लेकिन मैं सवाल पूछा हूं हजारों गैर मुस्लिम से, अब भी पूछ रहा हूं कि मिसाल के तौर पे खुदा ना करे कोई आपकी मां या आपकी बहन का बलात्कार करता है और वो बलात्कार करने वाले को आपके सामने लाया जाता है और आपको जज बनाया जाता है, आप क्या सजा उसे देंगे? और 100% मुझे जवाब ये मिला कि सारे गैर मुस्लिम ने कहा कि हम उसे सजाए मौत देंगे। कुछ गैर मुस्लिम ने यह भी कहा कि हम उसे तड़पा तड़पा के मारेंगे। तो जब आपकी कोई वालदा या आपकी बहन का बलात्कार करता है, आपको उसके सजाए मौत देने का है, दूसरी किसी बहन का बलात्कार करता है, आपके सजाए मौत गलत है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? जो लॉ होता है ये क्यों होना चाहिए? अगर आप जानते, आज जो लोग कहते हैं अमेरिका इतनी एडवांस मुल्क है, लोग उसकी तरफ देखते, आप जानते वो एक मुल्क है जिसमें ज्यादा बलात्कार होते हैं,
ایک ملک ہے جو نمبر 1 پہ نہیں ہے لیکن جو میکسیمم ریپ جتنے دنیا میں ہوتے ہیں اس میں سے ایک ملک ہے USA۔ FBI کے اسٹیٹسٹکس کے حساب سے 1991 کے FBI کے اسٹیٹسٹکس کے متعلق اس میں لکھا گیا ہے کہ ہر روز امریکہ میں 1756 بلاತ್ಕಾರ ہوتے تھے۔ 1996 کے اسٹیٹسٹکس کے حساب سے 1996 کے اسٹیٹسٹکس کے حساب سے US کرائم ڈپارٹمنٹ آف جسٹس وہ کہتی ہے کہ 1996 میں ہر روز آن ایوریج ہر روز 2713 بلاತ್ಕಾರ ہوتے تھے۔ 91 میں 1756، 96 میں 2713۔ امریکن لوگ اور ذرا زیادہ بولڈ ہو گئے اور ہمت والے ہو گئے۔ ہر روز 2713 یعنی ہر 32 سیکنڈ میں ایک بلاತ್ಕಾರ ہوتا ہے امریکہ میں آج کی تاریخ میں۔ ہم اس آڈیٹوریم میں لگ بھگ 2 گھنٹے سے ہیں، 2 گھنٹے سے جب سے ہم اس آڈیٹوریم میں ہیں 200 بلاತ್ಕಾರ امریکہ میں ہو بھی چکے ہوں گے۔ میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر ہم اسلامک شریعت لاگو کرے امریکہ میں کہ کوئی بھی مرد کوئی خواتین کو دیکھے اور کوئی بھی غلط تصور اس کے دماغ میں آیا اسے اپنی نظر نیچے کرنا چاہیے، اس کے بعد خواتین سارا جسم ڈھکے صرف چہرہ اور ہاتھ چھوڑ کے، اس کے بعد اگر کوئی مرد بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے سزائے موت۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ امریکہ میں بلاತ್ಕಾರ کی فیصد بڑھیں گی، وہی رہیں گی یا گھٹیں گی؟ گھٹیں گی۔ آپ اسلامی شریعت لاگو کرو اور امیڈیٹلی آپ کو ریزلٹ ملیں گے۔ اور جو ایکس ہوم منسٹر تھے LK اڈوانی، ابھی نہیں ہے، اس دیش کے ہوم منسٹر تھے، ان نے تجویز کی تھی، ان نے کہا تھا گورنمنٹ سے کہ بلاತ್ಕಾರ کرنے والے کو ڈیتھ پینلٹی ملنی چاہیے، اور میں الحمدللہ انہیں کانگریچولیٹ کیا۔ LK اڈوانی جو ہوم منسٹر تھے ابھی نہیں ہے، ان نے کہا تھا چند سال پہلے کہ بلاತ್ಕಾರ کرنے والوں کو سزائے موت ہونا چاہیے، اور میں ان کی اس بات سے سہمت ہوں۔ باقی بات سے شاید سہمت نہیں ہوں بٹ اس بات پہ تو سہمت ہوں، اور انشاءاللہ جو اگلے ہوم منسٹر آئیں گے وہ یہ کہیں گے کہ خواتین کو حجاب بھی پہننا پڑیں گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔